السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بھولنے کی بیماری لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ لوگ کتنا بھولتے کیوں ہیں؟ جیسے کسی کو آپ کچھ بات بتائیے، بعد میں پوچھیے کہ یہ بات اس کو بتائیں، بھول گیا تھا۔ کوئی کام کرنے کے لیے کہیے، پوچھیے بعد میں تو کہتا ہے کہ یار بھول گیا تھا۔ یہ جو بھولنے کی بیماری ہے، یعنی کہ یادداشت کا کمزور ہو جانا، ذہن کا کمزور ہو جانا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی بتائیں گے، اور اس کا علاج بھی ہم بتائیں گے کہ کون سی سبزی کھانے سے، کون سا پھل کھانے سے یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے، ذہن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دینی اعتبار سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا گناہ ہو جانے سے یادداشت میں کمزوری آ جاتی ہے، یعنی کہ بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ دنیاوی اعتبار سے سنیے، کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے ایسے بچے جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا ہوا سبق بھول گئے ہیں۔ استاذ کو سنا کرائیں، 2 دن کے بعد پوچھیے، پچھلا ختم۔ تو بالکل ہم آپ کو آسان طریقے سے بتائیں گے۔ آپ سب سے پہلے دنیاوی اعتبار سے سمجھیے کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے کہ آپ کم سے کم 6 گھنٹہ سوئیے اور زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹہ سوئیے، ٹھیک ہے؟ تو 6 اور 8، جب یہ دونوں کے درمیان آپ کی نیند ہوگی تو پھر یہ جو آپ کی بھولنے کی بیماری ہے یہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ کسی چیز کو لے کر کے آپ پریشان رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، تو پریشانی آنے سے بھی، یعنی کہ بار بار آپ سوچتے رہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں اس چیز کے بارے میں، تو پھر ایسی صورت میں بھی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ کوئی اگر ذہنی دباؤ ہو جاتا ہے آپ کے اوپر، یعنی کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو ڈپریشن میں جانے کی وجہ سے بھی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص الکوہل استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ دھیرے دھیرے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو طبیب بتاتے ہیں کہ اگر کوئی خاص قسم کی دوا بھی اگر آپ کثرت سے لیتے ہیں، ہمیشہ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ ذہن کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا علاج آپ سن لیجئے دنیاوی اعتبار سے، اس کے بعد ہم آپ کو دینی اعتبار سے بتائیں گے کہ کون کون سے گناہ سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنے کھانے میں ہری سبزی کا استعمال کریں تو اس سے دھیرے دھیرے آپ کی یادداشت میں اضافہ ہوتا رہے گا، بھولنے کی بیماری دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ دودھ استعمال کیجیے، یعنی کہ آپ دودھ پیجیے، رات میں سونے سے پہلے آپ دودھ پیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ روزانہ آپ دودھ پیجیے، تو اس سے بھی بھولنے کی بیماری دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ جب جامن کا سیزن آئے تو آپ جامن زیادہ کھائیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کاجو ہو گیا، اخروٹ ہو گیا، پستہ بادام ہو گیا، کشمش، اس طریقے کے جو بیدانہ وغیرہ ہو گئے، کھجور ہو گئے، یہ آپ جب کھائیے گا تو اس سے بھی ذہن میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ اگر دیسی انڈا آپ کو ملتا ہے تو آپ دیسی انڈا بھی استعمال میں لائیے، یعنی کہ اس کو بھی کھائیے، اس سے بھی ذہن میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے، ذہن تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری اس سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ روزانہ اگر آپ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو سر پر تیل لگائیے، بنا غسل کے بھی تیل لگائیے، اس سے بھی یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ ذہن تیز ہوتا ہے۔ اب دینی اعتبار سے آپ سنیے، اگر آپ موبائل میں زیادہ تر فحش چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنے سے بھی ذہن کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر آپ زنا وغیرہ کرتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ مست زنی وغیرہ کرتے ہیں تو مست زنی سے بھی ذہن کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ غسل خانہ، جہاں پر آپ غسل کرتے ہیں، وہاں پر اگر آپ پیشاب کرتے ہیں تو اس سے بھی ذہن کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیت الخلاء میں، یعنی کہ باتھ روم میں، وہاں پر اگر آپ تھوکتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بھی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو دینی اعتبار سے بتاتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز، جب آپ مکمل کریں، سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر کے سورہ فاتحہ پڑھیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اپنے ہاتھوں میں دم کیجئے، اس طریقے سے اپنے چہرے پر ملیے، ٹھیک ہے؟ سر پر ملیے اور ہاتھ میں اس طریقے سے پورے بدن پر آپ مل لیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یادداشت میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ ذہن آپ کا دھیرے دھیرے تیز ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بھولنے کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں، آپ روزانہ جب صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے
اس کے بعد 11 مرتبہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ جو سورہ ہے اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ سورہ 11 مرتبہ پڑھیے اور پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور پانی میں دم کر لیجئے اور پی لیجئے. یہ روزانہ آپ اس کو کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کو یہ خود سمجھ میں آئے گا کہ ذہن میں اضافہ ہوتا رہے گا، یعنی کہ یادداشت آپ کی تیز ہوگی، جو بھی یاد کریں گے وہ آپ کو یاد رہے گا، اور جو بھولنے کی بیماری آپ کی ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے، کیونکہ آج کل اس بیماری کے بہت سارے لوگ شکار ہو چکے ہیں. بھولنے کی بیماری آج کل اکثر و بیشتر لوگوں میں پائی جاتی ہے، یادداشت بہت سارے لوگوں کی کمزور ہو چکی ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے. اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں.